میرے خیال میں جی جہاں تک میری عاجزانہ سوچ ہے کہ 4 یا 5 چیزیں ہیں. ٹھیک. دیکھیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے محترم، میری سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ ہم نے پڑھانا نہیں ہے لوگوں کو. جی قرآن ایک آئینہ ہے. جس طرح آئینہ کسی چیز کے سامنے رکھیں تو مختلف چیزیں اس آئینے میں نظر آتی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بندے کی بندگی کا مقام تو یہی ہے کہ وہ آئینہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دے قرآن کا، تو تصویریں خود بخود ناظرین کو بھی نظر آئیں گی، قارئین کو بھی نظر آئیں گی، وہ حقائق بھی دیکھ سکے گا. کیا کہنے. اس شفاف طریقے کو کیفیت بنانے کے لیے دیکھیں ایک نور ہے. جی قرآن مجید بارہا ذکر کرتا ہے نور 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 نور. بے شک. ایک رنگ ہے، قرآن مجید صبغۃ اللہ کہہ کر کے صبغۃ اللہ. اس رنگ کا بھی ذکر کرتا ہے. ٹھیک. قرآن خوشبو ہے. سبحان اللہ. اور میں یہ بھی کہوں کہ قرآن ذائقہ ہے، اللہ کہ اکبر. جس طرح ایک درخت کا پھل ہوتا ہے تو اس کو کھاؤ تو ذائقہ جو ہے انسان کے رواں رواں میں واہ واہ واہ. محسوس ہونے لگتا ہے. تو قرآن ایک کیفیت ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید موتی ہیں. جی قرآن مجید حکمت ہے. قرآن مجید گڈ ورڈز ہیں. اللہ اکبر. قرآن مجید گڈ میسج ہے. بے شک بے شک. اور قرآن مجید گڈ کنورژن ہے، کردار ساز ہے. اس کیفیت کو محترم پانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. دنیا دنیا میں جو آدمی اپنے آپ کو گمراہی میں محسوس کرتا ہے وہ خلوص دل سے اللہ کے سامنے جھکے، کہیں اللہ اس سے ناراض تو نہیں. جی جی. اللہ جس وقت راضی ہوتا ہے تو امام حسن المجتبیٰ پر میری جان قربان ہو جائے. اللہ اکبر. وہ اتنا بڑا ہے، انہوں نے 300 پردے کہے ہیں. جی میں کہتا ہوں کہ بندے کی داخلی اور خارجی کائنات میں جس وقت اللہ خود بندے سے قریب ہو جاتا ہے ہاں ہاں. تو پھر آڑ سے بھی زیادہ اللہ کا قرب جو ہے وہ خود ہی وسیلہ بن جاتا ہے کیا کہنا. انسان کی منزل.